दानिश अज़ल से है इब्ने खुदा, तुझे मुझदा यही सुनाना है। नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में आदाब। आज हमारा ये टेलीविज़न का पहला दिन है, पहला प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम है नया जीवन इन क्राइस्ट। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप खूब महसूस होंगे। इस प्रोग्राम में हम गीत सुनेंगे। हमारे साथ पास्टर सैमुअल गौरी मौजूद हैं। हम आपकी मौजूदगी का शुक्रिया अदा करते हैं पास्टर जी। बहुत शुक्रिया जुवेद भाई, आपने मुझे ये शर्फ बख्शा आज आपके साथ ये प्रोग्राम करने का। इंडीड प्रिविलेज एंड ऑनर। थैंक यू वेरी मच पास्टर फॉर हैविंग अस। Hallelujah. एंड इसके अलावा हम खुदावंद के पाक कलाम में से सुनेंगे यूहन्ना हरफ का मुकाशफा, जो खुदा की तरफ से यूहन्ना की नबी के ज़रिए हम तक पहुंचा। तफसीली बयान पास्टर सैमुअल गौरी हम तक पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जय अमृतियो जय जयकार सर्जनहार पालनहार पालनहार जय 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 दीनों का दुख भरने वाला, गिरज में शांति भरने वाला, दीनों का दुख भरने वाला, गिरज में शांति भरने वाला, जय जन रंजन जय प्रभंजन, जय जन रंजन जय प्रभंजन, जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार, जय 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 जय। निरंतर लियो तारा, दे नज प्राण कियो छुटकारा, निरंतर लियो तारा, दे नज प्राण कियो छुटकारा, जय जगदाता जय सुखदाता, जय जगदाता जय दाता, जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार, जय 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 जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, नारे मारो जय
آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں۔ نیا جیون ان کرائسٹ پروگرام میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کی زندگی بدل دینے والا پروگرام ہے۔ نیا جیون ان کرائسٹ، مسیح میں نئی زندگی۔ اگر آپ ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر بتائے گئے فون کے اوپر یا ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ پاسٹر صاحب آج کا کلام دیں، ہمارے البرٹ کامران ہمارے میوزک ڈائریکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ نبیل واسطی موجود ہیں جو آج کے گیت آپ تک پہنچائیں گے۔ ملے گا کیا تجھے دنیا میں جی لگانے سے، ملے گا کیا تجھے دنیا میں جی لگانے سے، نجات ملتی ہے اس کے قریب آنے سے، نجات ملتی ہے اس کے قریب آنے سے، ملے گا کیا کسی کی راہ میں کری روشنی تو کر نہ سکے، کسی کی راہ میں کری روشنی تو کر نہ سکے، تمہارا کچھ نہیں بہتر ہے ٹمٹمانے سے، تمہارا کچھ نہیں بہتر ہے ٹمٹمانے سے، ملے گا کیا تجھے دنیا میں جی لگانے سے، ملے گا کیا غموں کی آگ بجھائے گا وہ مسیحا ہی، غموں کی آگ بجھائے گا وہ
مسیحا ہی نہیں بجھے گی کسی اور کے بجھانے سے، نہیں بجھے گی کسی اور کے بجھانے سے، نجات ملتی ہے اس کے قریب آنے سے، ملے گا کیا؟ تمام عمر تو گزری ہے جیسے گزری ہے، تمام عمر تو گزری ہے جیسے گزری ہے، بچی ہوئی تو گزر جائے کچھ کمانے سے، بچی ہوئی تو گزر جائے کچھ کمانے سے، نجات ملتی ہے اس کے قریب آنے سے، ملے گا کیا تجھے دنیا میں جی لگانے سے، ملے گا کیا؟ ہم ونس اگین پاسٹر جی آپ کے شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ سب سننے والوں کے لیے آپ ضرور خوب اس پروگرام کے ذریعے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے، آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کریں، اور ہاں آج کا کلام پاسٹر سیمول غوری صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ ہلیلویا۔ سب سے پہلے جو ایسا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے آپ نے یہ شرف بخشا کہ میں آج جو ہمارے ٹی وی منسٹری، سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے 15 سال بڑی خوبصورت جو ریڈیو پر خدمت کی ہے، اور آج خدا نے آپ کے لیے ٹی وی کا ڈور کھولا ہے، جس کے لیے میں پرماتما کا بے حد شکر گزار ہوں، اور آپ نے مجھے پہلے پروگرام سے ہی موقع دیا، میں اس کے لیے بھی آپ کا اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ میں یہ اپنے دل پر بوجھ رکھتا ہوں، میں نے جوید بھائی سے گزارش کی کہ ہم مکاشفہ پر بات کریں گے۔ جوید بھائی کے دل پر جو عنوان تھا مسیح کی آمد ثانی، تو یقیناً ہم مکاشفہ جو ہے یہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے ہی ہمیں تیار کرتا ہے، ہم ضرور اس پر بھی بات کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب بائبل مقدس میں سب سے زیادہ جو برکت ملتی ہے مکاشفہ پڑھنے سے، یہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا برکت پائیں گے۔ Praise Lord۔ میری پوری بائبل مقدس میں ویسے تو خداوند کے پوری بائبل کے لیے خداوند کا شکر ہو، بٹ فار سم ہاؤ مجھے بائبل مقدس میں ریولیشن پہ سمجھ لیں کہ یہ میرا عشق ہے، اور مجھے مکاشفات اور جو بائبل کی پروفیسیز ہیں ان کے لیے میرے دل میں اس کی سٹڈی اور سرچ کا بہت زیادہ ایک شوق اور پیشن ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے یہ شرف ملا کہ میں نے اس کی تفسیر بھی لکھی ہے جس کے 3 والیوم ہیں،
اور ایک دانیل کی زندگی پر کتاب لکھی ہے، اور ابھی میں جو 5ویں کتاب لکھ رہا ہوں اس کا عنوان ہے مخالف مسیح کون ہے۔ آئے ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ آج کے جو پیغام سب سے پہلے میرے دل پر ہے، جس کا عنوان ہے ہوا سے اڑ جانا ہے۔ تو ایک دن آنے والا ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم نے ہوا میں اڑ جانا ہے۔ کہاں لکھا ہے اس کی ہم سٹڈی کرتے ہیں، لیکن میں اتنا بتا دوں وہاں جانے سے پہلے کہ مکاشفہ بھولی ہوئی کتاب ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کتاب ہمارے لیے ریلیونٹ ہے اس جنریشن کے ساتھ، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو وہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ اور یہ ہمارے آنے والے کل کے بارے میں کیسی بات ہے، نہ صرف آنے والے کل بلکہ جو 1000 سالہ بعد شاید ہے، پھر اس کے بعد جب ایٹرنٹی ابدیت میں ہم نے داخل ہونا ہے، اس کے متعلق بھی دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ ساری تفصیل بتاتی ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا ریکارڈ ہو کہ جو اس میں نبوتیں لکھی ہیں وہ 100% تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری ثابت ہوئی ہیں کہ خدا اپنے کلام کو پروو کرتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے، اور اس کے پیچھے آسمان کا اختیار اور زمین آسمان کا خالق اور مالک، ان کے پیچھے ان چیزوں کی اتھارٹی اس کو پروو کرنے کے لیے، اس کی اتھینٹسٹی کو خدا نے خود اس کو سپورٹ کیا ہے اور اس کا ذمہ لیا ہے۔ تو یہ سارا جلال بائبل مقدس کے خدا کو، خداوند یسوع مسیح کو جاتا ہے جو اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہے۔ مکاشفہ 4 باب میں یوں مرقوم ہے، ان باتوں کے بعد، کون سی باتیں ہیں؟ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا۔ یہ کون سی باتیں ہیں جن کا یوحنا کہہ رہا ہے ان باتوں کے بعد؟ میرے عزیزو، مکاشفہ 1 باب اور 19 میں اگر ہم مکاشفہ کے 3 حصے ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے جو باتیں، مکاشفہ 1 باب 19، جو باتیں تو نے دیکھی یعنی کہ ماضی، جو باتیں ہیں حال، اور جو باتیں ہوں گی۔ سو مکاشفہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ مکاشفہ 3 باب کی جو مکاشفہ پہلا باب ہے یہ ماضی ہے۔ یوحنا رسول اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہے، ہم نے اسے کیسے دیکھا، کیسے چھوا، تو یہ ماضی کو بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ 2 اور 3 باب جو ہے یہ بیان کرتا ہے جو موجودہ چرچ چل رہی ہے، 7 کلیسیاں ہیں، تو یہ موجودہ دور کو بیان کر رہا ہے۔ اور جس دن کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، اور اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے، پھر یوحنا کہتا ہے، تو جو یہ لکھا ہے نا ان چیزوں کے بعد، کون سی چیزیں؟ جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی تو لکھا ہے ان چیزوں کے بعد۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے پاس جی کہاں لکھا ہے کہ کلیسیا اٹھائی جائے گی؟ بالکل لکھا ہوا ہے، ریپچر کی تعلیم۔ مجھے ایک شخص نے کہا پاس جی ریپچر کا لفظ نہیں ہے۔ میرے بھائی پھر بائبل کا لفظ بھی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک اگر وہ لفظ نہیں ہے لیکن اس کا پوری تعلیم پولس رسول نے دی ہے۔ پہلا تھیسلونین، پولس رسول تو یہاں تک ایمان رکھتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی زندگی میں ہوگا، وہ تو اس دن کا خود اپنی خدمت میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہوگا۔ سو جو سب یہ یہاں مرقوم ہے اس کا 4 باب اور اس کی میں 15 آیت سے پڑھوں گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں۔ ہم پولس رسول ہمیشہ اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی، جو اپسٹولک تیموتھی بھی ہے، تو وہ اس لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے۔ پولس رسول یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو باقی ہیں زندہ رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ خدا صرف ہمیں لے جائے گا اور جو سوئے ہوئے ہیں۔ کیسی بات ہے، مسیح میں سوئے ہوئے ہیں، جو ایسا کہ آج
میرا بھتیجا جو اس دنیا میں سے رخصت ہو گیا ہے، میرا ایمان ہے وہ مسیح میں سویا ہوا ہے. تو جو مسیح میں ہے وہ مرے نہیں ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں. اور جو مسیح میں سوئے ہوئے ہیں ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداون خود آسمان سے للکار کر مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو صاحب، نہ اس کی ڈیٹ کا کوئی ذکر ہے، اور یہ ایسا ایونٹ ہے جو کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے، کسی مومنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی سائن کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے مسیح کی جو آمد ثانی ہے اس کے بارے میں پولس رسول نے آگے کلیئرلی دوسرے تھیسالونیکوں میں کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ سائن ہوں گے، لیکن اس کے لیے کوئی سائن کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے. ایک منٹ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، یہ پروفیسی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس وقت شاگرد بھی یہ کہتے تھے کہ اے خداوند ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی. تو آپ تفصیلی بیان. جی جوید صاحب، جو شاگردوں نے سوال متی 24 باب میں پوچھا کہ کیا نشانیاں ہوں گی تیرے آنے کی، بالکل وہ آمد ثانی کی بات ہے. جو ریپچر کے لیے کوئی نشانی بائبل میں نہیں یہ دی گئی کہ جس دن ریپچر ہوگا یہ نشانی ہوگی. ایک بھی سائن، نہ کوئی نبوت ہے. ہاں یہ بات ہے کہ نرسنگا پھونکا جائے گا. تو جو ریپچر کے لیے کوئی نبوت کا پورا نہیں ہونا کہ بھی یہ نبوت پوری ہوگی پھر، کیونکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آمد ثانی کے لیے کون کون سی نبوتیں بھی پوری ہوں گی، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں کہ جو ریپچر ہے اس کے لیے نہ تو نبوت کی ضرورت ہے کہ فلاں نبوت پوری ہوگی، نہ اس کے لیے کسی سائن کی ضرورت ہے. یہ کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے. اور پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 52 میں لکھا ہے کہ آنکھ جھپکتے بھی ہو سکتا ہے. یہ ایونٹ جو ہے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. ہاللیلویا. ہم جو زندہ ہیں بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. تو جو یہ ایونٹ ہے اس کے لیے ہم بادلوں پر خداوند کو ملیں گے. آمد ثانی میں خدا اس زمین پر اپنا قدم مبارک ماؤنٹ آئلے پر رکھے گا. یہاں پر ہم نے بادلوں میں ہی خداوند کو ملنا ہے. اور میں یہ پھر کہوں گا اپنے آڈینس کو بھی کہ ریپچر کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے میں یہ فنش کروں ہو جائے، یہ کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. سو ہم جو باقی زندہ ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. جو سب ذرا امیجن کریں کیا دن ہوگا، پوری دنیا کے قبرستانوں سے کون اٹھیں گے؟ صرف مسیح لوگ، باقی نہیں، کیونکہ باقیوں نے بعد میں اٹھنا ہے. ان کا جب موضوع آپ دوبارہ بلائیں گے پھر بتاؤں گا. لیکن یہ مسیح میں جو سوئے ہیں وہ اٹھیں گے تمام دنیا کے قبرستانوں سے. اور کسی نے اس کے بارے میں 4 رائے پائی جاتی ہے. میں آج جب آ رہا تھا تو مجھے ویڈیو انڈیا سے بھیجی، اور اس ویڈیو میں وہ پرچار کر رہے ہیں کہ جی ریپچر پہلے نہیں ہوگا، پہلے ٹریبولیشن ہوگی. 4 رائے ہیں جو صاحب. پہلی رائے جو میں ایمان رکھتا ہوں کہ ٹریبولیشن سے پہلے جو دانیل نے کہا، یوحنا رسول ہمیں بتا رہا ہے کہ مشکل ترین وقت آنا ہے. اس مشکل ترین وقت سے جو 7 سال کا ہوگا، یعنی کہ دانیل کا آخری 7 سال ہوگا، عہد کا جو ویک ہے وہ ہوگا، اس سے پہلے ہوگا. اس کو کہتے ہیں پری ٹریبولیشن ریپچر. دوسری رائے ہے کہ جی جب ٹریبولیشن ہوگی تو جب 7 نرسنگیں پھونکے جائیں گے پھر ریپچر ہوگا. تیسری رائے ہے کہ جی پری ریپس ریپچر ہوگا، یعنی کہ جو 7 قہر کے پیالے ہیں ان کے بعد. اور چوتھی رائے ہے کہ جی یہ جو جب ٹریبولیشن گزر جائے گی پھر ہوگا. ان چاروں رائے جو ہیں ان میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو درست رائے ہے کہ ٹریبولیشن سے پہلے ہوگا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ جو 3 رائے پڑھائی جاتی ہیں، پھر ہم جو انتظار کر رہے ہیں imminent return of Christ کہ یسوع مسیح کسی لمحے بھی آ سکتا ہے. جو باقی رائے ہیں ان میں پھر imminent نہیں ہے، پھر پہلے مخالف مسیح نے آنا ہے. میں یہ کلیئر کر دوں
کہ اگر ہم کوئی بھی رائے بدل لیتے ہیں کہ نہیں جی نرسنگے پھونکے دیں گے پھر آئے گا، تو پھر یسوع مسیح نہیں پہلے آئے گا، پھر مخالف مسیح پہلے آئے گا۔ جی بھائی صاحب، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین ہم اس پروگرام کو، اس چیپٹر کو نیکسٹ ویک ہم آپ تک پھر پہنچائیں گے، اور اسی طرح ہی ہمارا پروگرام سنتے رہیں۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے، ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر دیے گئے ای میل کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے جو پاسٹر صاحب نے کلام دیا ریپچر کے متعلق، مسیح کی آمد کے لیے، تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس ایوری باڈی۔ ہلیلویا، بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ، ہلیلویا بہت سر، بہت شکریہ۔ مائی آنر سر۔ رب کی ہو بے ثنا ہمیشہ، رب کی ہو بے ثنا، رب کی ہو بے ثنا ہمیشہ، رب کی ہو بے ثنا، رب کی ہو بے مدد سرائی، رب کی ہوے مدد سرائی، اس کے نام کی ثنا، ہاللویا، اس کے نام کی ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کے گھر میں ہوے ستائی، رب کے گھر میں ہوے ستائی، اس کی حمد و ثنا، ہاللویا، اس کی حمد و ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، کاموں میں ہے وہ کیسا قادر، کاموں میں ہے وہ کیسا قادر، اس کی قدرت بتا، ہاللویا، اس کی قدرت بتا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، جے کے زور سے پھونکو نرسنگے، جے کے زور سے پھونکو نرسنگے، بربت بین بجا، ہاللویا، بربت بین بجا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، تازہ تازوں پہ راگنی چھیڑو، تازہ ساگوں پہ راگنی چھیڑو، دف اور تبلے بجا، ہاللویا، دف اور تبلے بجا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا۔